بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر و سبب کیا تھا اور نتائج کیا رونما ہوئے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثیت اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزمان کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر یاد کرے گا۔ بہرحال یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پہ تھے رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سرائے کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفا کاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم و کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاع کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا، 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ خزاع کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ تیسرا، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کرتا بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔
مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں امان عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سلسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دار اسلام میں داخل ہوئی، جن میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو قافہ، حضرت حکیم ابن عزام، حضرت جبیر بن معتم، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، حضرت عطا بن اسید، حضرت عطا بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب فتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی بااخلاق بنائے اور دنیا اور آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے، آمین۔